السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ دیا کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا، اگر اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا، کوئی بات نہیں، کسی غم زدہ محتاج کی مدد کرے۔ عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھلی بات بتا دے۔ یہ جو واٹس ایپ پر آپ سبق بھیجتے ہو، یہ بھلی بات بتانا ہے، یہ بھی صدقے میں شمار ہوگا۔ کسی کو بھلی بات بتا دے۔ عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا تو کم از کم کسی کو نقصان پہنچانے سے ہی باز رہے، کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں دوسری حدیث میں جو ابو داؤد کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ پہلی والی حدیث بخاری شریف میں ہے، دوسری ابو داؤد میں ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم کوئی میری بات کسی کو بتا دو۔ روزانہ گھر سے نکلو، دعوت کی نیت سے نکلو۔ جب تک آپ گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ گھر میں آؤ تو بھی دین کی نیت سے آؤ۔ باہر یعنی مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں دین کا داعی ہوتا ہے، کسی طریقے سے بھی اپنے دین کو پانی پہنچاؤ۔ تین ذمہ داریاں سیکھ لیجیے اور سمجھ لیجیے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر کہ اپنا دین سیکھے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر کہ اپنے دین پر چلے، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں دین پھیلانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ میری دعا ہے۔ 3:50 ہو رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اس وقت یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہر فرد امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، دھیان سے سنیے۔ سلام کے بارے میں یہ سبق ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔
پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 یعنی ان کے لیے ان کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئی. پھر ایک اور صحابی آئے, انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا. پھر وہ صحابی بھی بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20 یعنی ان کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں. پھر ایک تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا. پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 یعنی ان کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. اب ہمارے ماحول کے اندر پورا کا پورا سلام نہیں کرتے. بعض ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں السلام علیکم السلام السلام یہ جواب دیتے ہیں. یہ غلط ہے. پورا سلام کرنا چاہیے اور سلام کا جواب بھی پورا دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کا جواب بھی پورا دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ہمارے ماحول کے اندر سلام چلتا ہے السلام علیکم السلام 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 تو یہ سلام نہیں ہوتا. بعض مرتبہ یہ بددعا ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ یہ بددعا کے جملے ہو جاتے ہیں. اس لیے السلام السلام ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے. ڈھنگ سے سلام جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بہت بڑا ہدیہ ہے. ایک حدیث اور سن لیجئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے. لہذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ حدیث طبرانی میں ہے, ترغیب میں ہے. اس لیے سلام کو خوب پھیلاؤ, یہ ذہن میں رکھو. گڈ مارننگ یہ سلام نہیں ہے, گڈ ایوننگ یہ سلام نہیں ہے. گڈ مارننگ گڈ ایوننگ یہ جہالت کا سلام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے گڈ مارننگ کہنا یہ تحیت اہل الجاہلیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جاہلیت کا سلام ہے, وہ سلام نہیں ہوتا. ہمارا سلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جنت والوں کا سلام ہے, اس سلام کو پھیلانے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. یہ بھی سلام کے متعلق دوسرا سبق دے رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. نمبر 1, جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے. نمبر 2,
جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ نمبر 3، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 4، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 5، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اور نمبر 6، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے یہ حدیث سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ، تمہاری عزتیں بڑھنے لگے۔ سلام پھیلانے سے عزت بڑھتی ہے تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ یہ ساری کی ساری حدیثیں میں نے بیان کی سلام کے سلسلے میں۔ گھر میں اگر کوئی آپ کا داخل ہوا، بچہ داخل ہوا، آپ کا لڑکا داخل ہوا، لڑکی داخل ہوئی، یا کوئی اس نے سلام نہیں کیا، اسے اس کی اصلاح کے لیے واپس گھر سے نکالو، بھی سلام کر کے آؤ، اصلاح کرو کہ بھی سلام کر کے آؤ، تم بغیر سلام کے کیسے آ گئے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور سلام ہر مسلمان کو کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جسے پہچانتے ہو اسے سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے ہو اسے سلام مت کرو، یہ نہیں۔ 15 آدمی بیٹھے ہیں تو ایک آدمی کو سلام مت کرو، السلام علیکم عبداللہ بھائی، السلام علیکم عبد الرحمان بھائی، نہیں۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ خالی پہچان والے کو سلام کرنا۔ لوگ بیٹھے ہیں 10-15، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ مسند حدیث کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں میں نے سلام کے بارے میں کہی ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ بعض لوگ جو ہے ایڑے ٹیڑے ہوتے ہیں اور بہت اینٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ سلام بھی نہیں کرتے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، وہ تکبر کی علامت ہے۔ اور سلام کو جو پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہوگا۔ اس لیے اور پھر حضور یہ حدیث بیہقی میں ہے۔ یہ ساری حدیثیں کے حوالے دھیان سے لکھنا، جو لکھنا اگر کوئی لکھنا چاہے، یہ جو کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، بیہقی میں یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اس کے لیے یہ ساری کی ساری حدیث میں نے بیان کی۔ سلام کا بہت اہتمام کیجیے۔ عزتیں چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو تو سلام کو خوب پھیلاؤ۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ چلو میں ہی آپ کو سلام کرتا ہوں، مجھے سلام کا جواب دے دو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلام کے متعلق یہ تیسرا سبق دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے، کیوں کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستہ سے گزرنے والی جماعت میں سے اگر ایک شخص سلام کر لے تو ان سب کی طرف سے کافی ہے، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگنے والے سن لیتے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی دعا نہ کرتا ہو، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، اس لیے بخیل نہ بنیے، یہ یاد رکھنا۔ اب ایک حدیث اخیر میں کہتا ہوں، وہ حدیث پر عمل فوراً کر لیجئے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ اب کہیں نہ کہیں آپ ہوں گے، مسلمان ہوگا، یا آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہوگی، شوہر ساتھ ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، مصافحہ کرو، اور تم مصافحہ کرتے ہی آپ دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ یہ ساری حدیث میں نے بیان کی۔ اب فوراً عمل کر دیجئے، اپنی بیگم کو سلام کرو اور پورا سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کر کے دونوں مصافحہ کر لو، دو پارٹنر ہے مصافحہ کر لو، کوئی آپ کا دوست ہے مصافحہ کر لو، دونوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایک نصیحت یاد رکھنا، یہ جو ہمارے ماحول میں ہے نا،
السلام، یہ بہت بڑی بددعا ہے۔ اس کا مطلب میں بیان نہیں کرتا ورنہ تم ڈر جاؤ گے، اس لیے یہ بہت بڑی بددعا ہے، اس لیے اس ماحول کو بدلو۔ وہی بددعا کی وجہ سے گھروں میں پریشانی آتی ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اپنے اسی رو میں چل رہے ہیں اور گھروں میں بددعائیں پھیل رہی ہیں۔ نہیں، پورا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سامنے والا بھی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گھر میں برکتیں ہوں گی۔ اور کوئی بچی اگر بغیر سلام کیا ہے اسے گھر سے باہر نکالو، بیٹا سلام کر کے آؤ، بیٹا سلام کر کے آؤ، اس کی عادت ڈالو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات یاد رکھنا، فوراً میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو سلام کر لیں، ماں باپ ایک دوسرے کو سلام کر لیں، بھائی ایک دوسرے کو سلام کر لیں، مصافحہ کر لیں تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا گیا اور زہر کھلانے والے کو آپ نے معاف کر دیا۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی ایک یہودی عورت نے ایک بھونی ہوئی بکری زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی کھا لیا۔ آپ نے فرمایا بھئی کھانے سے ہاتھ اٹھاؤ، بھئی کھانا مت کھاؤ، کھانا مت کھاؤ، رک جاؤ۔ اور اس یہودی عورت کے بلانے کے لیے آدمی بھیجا، اس سے پوچھا کہ تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گوشت کے ٹکڑے نے بتایا ہے مجھے جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سن کر وہ عورت بولی، یہودی جو عورت تھی وہ بولی جی ہاں، میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو ان کو یہ زہر کیا نقصان دے گا، اور اگر نبی نہ ہوں گے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کو معاف فرما دیا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے وہ گوشت کھا لیا تھا ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو زہر ایسا گیا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا صحابہ کا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زہر آلودہ بکری کے اثر سے ہمیشہ اپنے شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان سنگی لگوایا کرتے تھے، یعنی کبھی کبھار وہ جو ہے علاج کروایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف رہی۔ حضرت یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور دارمی میں ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی سن لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عائشہ جو زہر آلود کھانا میں نے خیبر میں کھا لیا تھا اس کی تکلیف مجھے ہمیشہ ہی محسوس ہوتی رہی، لیکن اب اس کے زہریلے اثر سے مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور میری شہرک جو کٹ گئی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اپنے انتقال سے پہلے ماں عائشہ کو حضور فرماتے تھے کہ خیبر جو اس نے یہودن نے مجھے زہر دیا تھا اس کا اثر اب زیادہ ہو گیا ہے، اور جب انتڑیوں میں سب جگہ اس کا اثر پھیل گیا ہے۔
یہ حدیث بخاری میں ہے. لیکن اخلاق، قربان جائیے نبی پر، اخلاق. پتا ہے لڑکی نے اقرار بھی کر لیا میں نے زہر دیا ہے سب کچھ، حضور نے معاف کر دیا. یہی حال تھا عمر ابن عبدالعزیز کا، کہ عمر ابن عبدالعزیز کو بھی ان کے غلام نے زہر دیا تھا. جب عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دیا، طبیعت خراب ہونے لگی تو لوگوں نے تحقیق کی. غلام نے عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو زہر دیا تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا کتنے دینار تجھے ملے؟ اس نے کہا 1000 دینار. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری قیمت 1000 دینار تھی، چلیے 1000 دینار بیت المال میں داخل کر دے اور تو یہاں سے چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تجھے قتل کر دیں. میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمر ابن عبدالعزیز نے بھی عمل کیا کہ زہر دیا تھا عمر ابن عبدالعزیز کو ان کے غلام نے، اور اسی زہر میں ہی اب عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے. 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھا، اور پڑھتے ہی ان کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء ان کے قریب موجود تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت خراب ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ کو مدینہ منورہ لے جائیں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب میں ایک جگہ خالی ہے، وہاں آپ کو دفن کر دیں. عمر ابن عبدالعزیز بہت روئے انتقال سے پہلے، اور ایک جملہ کہا میں اس جگہ کا حقدار نہیں ہوں، یہ بڑوں کی جگہ ہے، میں اس جگہ کا حقدار نہیں ہوں. کام اللہ نے مجھ سے لیا ہے، وہ اللہ کا شکر ہے، میں اس جگہ کا حقدار نہیں ہوں. اور یہ کہنے لگے انتقال سے پہلے اس غلام نے مجھے زہر دیا ہے، میں اس کو معاف کر چکا ہوں، تم لوگ بدلہ مت لینا. اور میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تو بھی معاف کر دے. اور یہ چونکہ مسلمان تھے یہ غلام، اور پھر کہا کہ جو ہے غلام سے خود کہا کہ تو یہاں سے بھاگ جا، لوگ تجھے قتل کریں گے. یہ بڑوں کے اخلاق تھے. اللہ تعالیٰ ان اخلاقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دونوں دعائیں قرآن شریف میں آتی ہیں، پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان دونوں دعاؤں کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. اب حدیث سنیے. حضرت ابو سعد اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ برا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے اس وقت تک اللہ تعالی کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا. یہ حدیث بیہقی میں ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. غیبت کرنا حرام ہے. 3 گناہوں سے اگر آدمی بچ جائے تو سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. یہ علماء نے لکھا ہے. نمبر 1 غیبت، نمبر 2 بدگمانی،
نمبر 3 حسد. یہ 3 گناہ آج مسلمانوں میں بہت عام ہیں، یہاں تک کہ علماء میں بھی عام ہیں، خواص میں بھی عام ہیں. سب جگہ یہ 3 گناہ آپ کو زیادہ ملیں گے: غیبت، بدگمانی اور حسد. یہ دینداروں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، دنیا داروں میں ان کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. صف اول کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس برس میں مبتلا رہتے ہیں. ان 3 گناہوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے، نہ غیبت کرے، نہ غیبت سنے، نہ کسی پر حسد کرے. ابھی اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ نے دیا ہے. حسد کرنے والا گویا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. یہ بات نہیں ہے. اس کا بیان کیوں لوگ پسند کرتے ہیں، میرا بیان کیوں پسند نہیں کرتے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. دوسرا بدگمانی، اس سے بچو. اب ایک مسئلہ یہ بتا دوں کہ غیبت کسی کی اچھا تو یہ ہے کہ جا کر معافی مانگ لو، لیکن معافی مانگنے کے اندر بھی لڑائی کا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہے گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے آدمی مغفرت کرتا، دعائے مغفرت کرتا رہے، اس کے ساتھ احسان کرتا رہے، بھلائی کرتا رہے. یہ عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ جو ہے تم جو ہے اگر غیبت کی ہے، اچھا تو ہے کہ جا کے معافی مانگ لو کہ بھئی میں نے تمہاری بہت غیبت کی ہے، لیکن آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ آج جا کے معافی مانگو گے اور شام کو پھر غیبت کرو گے، تو کتنی مرتبہ معافی مانگنے جاؤ گے. اس سے اچھا غیبت سے بچ جائیے اور حسد سے بچ جائیے، بدگمانی سے بچ جائیے، اور جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگو اور اس کے ساتھ خیر خائی. آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ، اس کے اولاد کے ساتھ خیر خائی، کچھ ہدیہ دے دو، تنہائی میں دعا کر لو، یہ کر لو وہ کر لو. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ کو بھی اللہ معاف کروا دیں گے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. یہ قصہ میں اس آیت کی تفسیر میں سبق دے چکا ہوں. حشر کے میدان میں 2 لوگوں کو اللہ لائیں گے. بھئی وہ کہے گا اللہ پاک اس نے میری بہت غیبت کی تھی، مجھے بہت مارا تھا، بہت یہ کیا تھا، اے اللہ پاک مجھے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کہیں گے بھئی معاف کر دے اس کو، چونکہ اس نے اللہ سے معافی مانگی تھی نا چپکے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی، تو اللہ جانتا تھا. بھئی معاف کر دے اس کو. کہا نہ اللہ پاک معاف نہیں کروں گا. اور تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ اگر تو اس کو معاف نہیں کرتا تو میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. اور وہاں پھنسے گا وہ دیکھ اللہ پاک معاف کر دیا. کہا جاؤ دونوں مسافہ کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں. یہ اس لیے 3 گناہوں سے بچیے: غیبت سے بچیے، بدگمانی سے بچیے، حسد سے بچیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو گیا کسی چوک تو چپکے اس کے لیے بھی استغفار کیجیے، خیر خیرات کیجیے، $50 دے دیجیے گا اللہ با یہ اس کا ثواب اس کو پہنچا، میں نے بہت غیبت کی تھی اس کی. ہاں تو اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو آسان کر دے گا. اب پڑھیے میرے ساتھ: اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے. اے اللہ آسان حساب کتاب میرا لینا. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب کتاب آسان لے. آسان حساب کتاب کیا ہے؟ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھیں گے، ہماری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے مسکرا کر جبریل جنت میں داخل کر دو. ایک ورق یوں الٹا، ایک ورق یوں پلٹا، یہ کہا جبریل جنت میں داخل کر دو. یہ ہے آسان حساب کتاب. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان کا حساب کتاب آسان ہوگا جو دیندار ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے اور فاسق
دھوکہ باز کمینہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی طبیعت میں چال بازی، مکاری، ہیرا پھیری، دھوکہ دینا اور چالاکیاں یہ مومن کی طبیعت میں نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاسق، فاجر کی طبیعت میں ہی میں دھوکہ دہی اور مکاری اور ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ فتنہ فساد پھیلانا ہی اس کی عادت ہوتی ہے۔ کوئی چیز مل گئی فوراً واٹس ایپ پر بھیج دی، دیکھو انہوں نے یہ کہا، دیکھو انہوں نے یہ کیا۔ قرآن شریف کی آیت سنیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں میں برائیاں پھیلاتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں برائیاں پھیلاتے ہیں، غلط غلط خبریں، غلط غلط باتیں واٹس ایپ پر کسی کے بارے میں پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، مرنے کے بعد بھی عذاب ہے۔ اس لیے فاسق بن کے زندگی مت گزاریے، مومن بن کے زندگی گزاریے، سیدھی سادی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، ہیرا پھیری کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے مزاج میں اس کے خون کے اندر ہیرا پھیری نہیں ہوتی، وہ اپنے کام میں لگا رہے گا۔ اس لیے اس اعتبار سے زندگی گزاریے۔ اللہ تعالی ہم کو سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ہمیں ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور اللہ تیری بڑی بڑی جنتوں میں تو ہم سب کو داخل فرما دے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن شریف کی دعا ہے، قرآنی دعا ہے، جو پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالی فاسق ہونے سے اللہ اسے بچائے گا، فاجر ہونے سے اللہ اسے بچائے گا، اور کوئی چوک بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے گا۔ لیکن کوئی مانگے گا ہی نہیں تو کوئی آدمی اگر اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھیں پھوڑ دے اور پھر اللہ سے کہے اللہ میری آنکھ ٹھیک کر، اللہ میری آنکھ ٹھیک کر، کیسا آنکھ ٹھیک ہوگی بھائی تیری؟ تو نے تو اپنے ہاتھ سے ہی آنکھ پھوڑی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو خراب نہیں کیجیے، مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے اور اکیلے کو جواب دینا ہے۔ کوئی نہیں آئے گا جواب دینے کے لیے، کیسا فلاں مولوی صاحب آ کر جواب دیں گے، بیوی آ کے جواب دے گی، بھائی آ کے جواب دے گا، بیٹا آ کے جواب دے گا، نہ اکیلا جواب دینا ہے۔ اس لیے یہ آیت بھی پڑھتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے کبھی بھی کسی کی زمین ناحق مت لینا۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تھوڑی سی زمین بھی
ناحق لے لی تو قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. دوسری حدیث وہ بھی سن لیجئے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. اس لیے کبھی بھی کسی کا مال ناحق مت لیجیے. ایک حدیث مسلم کی بھی سن لیجیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ تعالی نے ایسے شخص کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے. ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو تب بھی یہی سزا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، ناجائز ہے، ناجائز طریقے سے لی، جھوٹی قسم کھا کے لی. یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور دوزخ واجب ہو گئی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اب بتائیے آج کل کتنی ہیرا پھیری کرتے ہیں ہم. اسی لیے کورٹوں میں جاتے ہیں، مال ناحق لے لیا، کسی کا زمین دبا لی، کسی کا مکان دبا لیا، کسی کو پریشان کر دیا، بینک میں سے پیسے لے لیے، یا کسی کو جو ہے کسی طریقے سے پلاننگ کر کے کسی کو قتل کروا دیا، اور کسی کی زمین لینے کے لیے سارے کاغذات حکومت سے، یعنی بعض لوگ تو آفیسروں کو پیسہ دے کر زمین اپنے نام پہ کروا دیتے ہیں. ایک صاحب ہمیں ملے، ہمارے یہاں بمبئی میں رہتے ہیں. میں نے کہا کیا کاروبار کرتے ہو بھائی صاحب؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب، جس کی جو زمین کسی کی نہیں ہوتی وہ میں لے لیتا ہوں، کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو اس کا ہیرا پھیری کر کے لے لیتا ہوں. ابھی ایسی زمین سے کیا فائدہ اور ایسے مال سے کیا فائدہ؟ بعض لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے پارسی ابا باوا کی بہت خدمت کرتا تھا. اس کے بعد جاوے بڑھاپے میں، پارسی تھا بیچارہ، بوڑھا تھا، اس کی بیوی بوڑھی تھی، بہت خدمت کرے، ہسپتال لے جاوے، دوا لے آوے، سب کچھ کرے. بھی پتہ نہیں یہ آدمی کیوں کرتا ہے، یہ خدمت کیا رشتہ ہے اس کا یہ بوڑھا بوڑھی سے. تھوڑے دن کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا. اب پتہ چلا کہ اس کو گھر کے اوپر اسی نے قبضہ کر لیا، اندر سے کاغذات لے لیے، یہ لے لیا، خدمت بھی کی، اور اس کو اس نے کا مالک تو وہ پارسی ہے. اس لیے کسی کا مال ناحق لینا، چاہے یہودی کا مال ہو، لیکن ناحق نہیں لے سکتے آپ. مشرک کا مال ہے، اس کی دکان ہے، آپ نہیں لے سکتے. آپ کا جو ہے وہ ہے، محنت سے کمائیے، محنت سے پیسہ جمع کیجیے. ہیرا پھیری کر کے کسی کے مال پر نظر نہ ڈالیے اور کسی کی لڑکی پر بھی نظر نہ ڈالیے. اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم واقعتاً کواقعت الولید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے. ترجمہ بھی پڑھ لیجئے. اے اللہ میری ایسی حفاظت کر جیسے تو چھوٹے بچوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ایسی حفاظت کرے. یہ ہیرا پھیری پر میں سارے قصے یہ سبق دے رہا ہوں. آج کل ہیرا پھیری مال میں، لڑکیوں میں، لڑکوں میں، دین میں بھی ہیرا پھیری ہوتی ہے کہ مدرسے کے نام سے چندہ لیا، وہاں کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے. نام لیا کہ بہت بڑا مدرسہ چلا رہا ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے، میں بنا رہا ہوں، اور وہاں کوئی ہے ہی نہیں. مسجد بنا رہا ہوں، مسجد بن رہی ہے، مسجد کا خرچہ 1 کروڑ روپے کا، اور چندہ وصول کر لیا 5 کروڑ روپیہ.
قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ مدرسے کا خرچہ ہے 2 کروڑ روپے کا اور چندہ وصول کر دیا 6 کروڑ روپیہ. تو یہ سب ہیرا پھیری میں آتی ہے یہ چیزیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. اس لیے اگر آپ چندہ بھی دیتے ہیں تو تحقیق کر کے چندہ دیں. مسجد کا بنا رہا ہے بنائیے، آپ خود جائیے وہاں، تھوڑی تکلیف کیجئے اور وہاں جا کر دیکھیے کہ برابر میرا مال لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. اس لیے ہیرا پھیری سے بچیے. اللہ تعالی ہم سب کی ہیرا پھیری سے پوری حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے 3 لوگوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن بات نہیں فرمائیں گے. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن نہ ان سے بات فرمائیں گے نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور انہیں دردناک عذاب دیں گے. یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھی. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. یہ حدیث کے جملے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آیت نازل ہوئی تھی وہ 3 مرتبہ پڑھی. تو ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ تو سب ناکام ہو گئے اور خسارے میں رہے. کون ہیں یہ 3 لوگ کہ جن کو نہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے؟ ایسے بدبخت کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. نمبر 2 احسان جتانے والا. نمبر 3 اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچنے والا. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. آج کل عام طور سے پٹلون لوگ پہنتے ہیں اور نیچے ٹخنوں سے نیچے اور جو اس کو ٹیڑھا کرتے ہیں، پیدا ٹیڑھا کر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پتلون جو ہے نا وہ جو اس کو ٹھیک ٹھاک کریں گے، اوپر کریں گے. ارے بھائی ایسے پتلون پہنتی کیوں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی نماز کے لیے یعنی ٹخنوں سے نیچے پہننا مردوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا حشر کے میدان میں. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں اگر کوئی معذور ہے، کسی کی کمر جو ہے ایسی ہے کہ برابر تہبند بنتا نہیں ہے، وہ تو معذوری میں شمار ہوتا ہے. وہ مرد تو معذوری میں شمار ہوتا ہے. بعض صحابہ کے بھی ایسی کمریں تھی. غالباً حضرت ابوبکر کی ایسی کمر تھی کہ وہ جو برابر تہبند باندھ نہیں سکتے تھے. لیکن کوئی آدمی ٹھاڑ باڑ کرنے کے لیے پتلون یا عربی جبے اور اس طریقے سے اپنی ازاریں یہ جو ہے ایک دم نیچے کر کے مسجد میں بھی آئیں گے، لوگ دیکھیں گے، چلیں گے بھی تو بھی ٹھاڑ کے ساتھ چلیں گے. اور ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھیں گے. یہ بڑی سخت وعید ہے. اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. عورتوں کے لیے اگر کپڑے لمبے ہوں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ان کی شرافت اور ان کی عزت کی بات ہے کہ وہ بالکل جو ہے اچھی طریقے سے ان کا نیچے ہو کوئی حرج کی بات. لیکن مردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا مت بیچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا مال ہے، جھوٹ بیانوں میں بھی جھوٹ قسمیں کھانی نہیں چاہیے. آج کل ہمارے ساتھی بیانوں میں بھی قسمیں کھاتے ہیں. خدا کی قسم، ارے بھائی کیا ضرورت ہے خدا کی قسم کھانے کے بیانوں میں؟ ضرورت کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات ہے، ڈھنگ سے کہہ دو. اس لیے زیادہ قسمیں کھانے والا حشر کے میدان میں رسوا ہوگا. وہ جھوٹی قسموں میں بھی شمار ہوتا ہے. کبھی کوئی بات جذبات میں کہہ دیتا ہے آدمی
اور خدا کی قسم کھا لیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا میں کس کی قسم کھا رہا ہوں. اور کسی پر احسان بھی مت جتائیے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا. بیوی پر بھی احسان مت جتائیے، بچوں پر بھی احسان مت جتائیے. یہ تو اللہ نے آپ کو دیا، اللہ نے آپ کا مال اس کے لیے استعمال کیا. بس اللہ تعالی ہم سب کو ان رذائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کو جملہ بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، یہی ہم سب کی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، ہیرا پھیری کرنے والا عاشق پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا. اب جو ہے قصہ سنیے. یہ قصہ حدیثوں میں آتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا مالدار اور تونگر تھا. اس کا کوئی بھی لڑکا نہیں تھا، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا. بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کی لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں تاکہ اس لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور مال بھی لے لوں، اور اس لڑکی سے محبت بھی تھی، اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں. یعنی 3 چیزیں اس کو چاہیے تھی: بوڑھے کا مال، اس کی بیٹی، اور پھر دوسروں پر الزام لگا کر دیت بھی وصول کروں. یہاں سے بھی پیسہ لوں، یہاں سے بھی لوں، یہاں سے بھی لوں، یہاں سے بھی لوں. یہ ہیرا پھیری کہ مجھے کسی طریقے سے بھی بیوی مل جاوے اور میری خواہش بھی پوری ہو جاوے، بوڑھے کا مال بھی مل جاوے، اور پھر قتل کر کے دوسروں پر تہمت لگا دو، دیکھو اس نے قتل کیا تو پر دیت کا پیسہ بھی لاؤ. یہ اس کے دل میں نیت تھی. اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں. یہ شیطانی خیال میں وہ پکا ہو گیا. ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا. بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے. شام کو اس قاتل نے اپنے چچا کی جو لاش تھی وہ ایک پھاٹک پر جا کر ڈال دی. اب جو ہے شور مچانا شروع کیا، بھئی میرے چچا کو کس نے مارا، رونا بھی شروع کیا. ایسے لوگ روتے بھی بہت ہیں. ارے ہائے میرے چچا کو کس نے مار ڈالا، کس نے مار ڈالا، کس نے مار ڈالا، کس نے مار ڈالا. لوگ جمع ہوئے. لوگوں نے کہا بھئی یہ تو پتہ نہیں کس نے مارا ہے. میں نے کہا نہیں تمہیں لوگوں نے مارا ہے. ایک گاؤں میں جا کے ڈال دیا، پھاٹک کے پاس ڈال دیا، اور ان پر جو لڑائی کرنے لگا، دیت لاؤ دیت لاؤ دیت لاؤ. ہنگامے شروع ہوئے. تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، بھئی ان کے پاس چلے جاؤ اور یہ مسئلے کا حل نکالو. چنانچہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ہم تو بڑے پریشان ہیں، پتہ نہیں کس نے مارا ہے اس کو، اور یہ جو ہے یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، دیت وصول کرنے کی فکر میں، اور وہاں لڑکی سے چپ کے باتیں بھی کر رہا ہے کہ فکر مت کرنا، اپن آپس میں شادی کر لیں گے، مال بھی مل جائے گا، میں تو سارا دھندا بھی سنبھالوں گا، اور جو ہے یہ تیرے ابا کی جو قتل کیا ہے تو اس کی جو ہے سب دیت بھی لوں گا. یہ چکر بھی چلانے لگا. یہ ہیرا پھیری. یہ یاد رکھنا کہ شیطانی خیالات. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر انہوں نے ساری بات رکھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھی گائے ذبح کرو. تو سارے کے سارے کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا گائے ذبح کرنے کا ہمیں حکم کر رہے ہیں آپ؟ یاد یہ قاتل یہ مقتول جو ہے اس کا فیصلہ کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مسائل شریعہ کے موقع پر جاہلوں کا کام نہیں ہے، میں جاہل نہیں ہوں. ہاں
میں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں تمہیں، مجھے وہی آئی ہے، گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے، گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کے کام کو موسیٰ بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ، زیادہ سوالات مت کرو۔ یہ ہمارا کام جو الجھنوں میں پڑا وہ زیادہ سوالات کی وجہ سے ہی پڑا ہے۔ کیسا گش ہونا چاہیے، کیسی تعلیم ہونی چاہیے۔ ارے بھائی آسان ہے یار، تعلیم کرو 3 دن دو، لیکن یہ کہ وہ ہیرا پھیری کہ بھی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس میں گائے بن گئی اور معاملہ بگڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے گائے، پھر وہ پوچھتے گئے کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، شرطیں بڑھتی گئی اور سوالات بڑھاتے گئے، ساتھ ساتھ حکم میں سختی بھی ہوتی گئی۔ خدا کی شان، گائے ملی، بہت قیمت دینی پڑی، اس کا بھی قصہ مستقل حدیثوں میں آتا ہے۔ اور وہ گائے ملی، سارے کے سارے بنی اسرائیل جمع ہوئے اور وہ گائے کو جو ہے ذبح کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ مقتول کو لگاؤ، جو مرا ہوا ہے لاش کو، بس اتنا خالی ٹچ کرو، وہ کھڑا ہو کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے گائے ذبح کی، سارے کے سارے جمع ہوئے، لاش رکھی ہوئی تھی اور اس کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کو یوں ٹچ کیا، وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اس نے کہا مجھے تو میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ وہ بھی سامنے ہی کھڑا تھا کیونکہ اسی نے مجھے قتل کیا۔ بس بنی اسرائیل نے کہا کم بخت اس نے قتل کیا، اور سب ہم پر یہ بہت پریشانی ڈال رہا تھا، بس کہہ کر سارے بنی اسرائیل نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ یہ قصہ تفسیر ابن کثیر جلد 1 اور صفحہ نمبر 141 سے میں نے لیا ہے۔ بہت لمبا قصہ ہے لیکن میں نے مختصر اس میں عرض کر دیا۔ ہیرا پھیری کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ ہیرا پھیری کرنے گیا، بیوی مل جاوے، ورثہ بھی مل جاوے اور جو ہے مجھے دیت بھی مل جاوے، تو مال بھی نہیں ملا، بیوی بھی نہیں ملی، کچھ نہیں ملا، اور اس قاتل کو جو ہے قتل کر دیا گیا اور یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس لیے ہیرا پھیری سے بچو۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ ہیرا پھیری کرنے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔